تیمور صاحب، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ منیمم ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے، ایس آئی ایف سی جو بھی ہے، اور پھر کانسٹیٹیوشن کو بھی ساتھ رکھنا ہے تو آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بنا تو یہ ممکن نہیں۔ کوئی منیمم ایجنڈا آپ کے پاس ہو؟ منیمم ایجنڈا تو یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے رزلٹ دیکھ لیں اور وہاں سے شروع ہو جائیں، بسم اللہ کریں، ان کی سیٹیں ڈبل ہو جائیں تو ہم ان کو ڈبل سپورٹ دے دیتے ہیں، جو کہ نہیں ہونی، آپ کو پتہ ہے یہ بات، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر تو بات نہ کریں نا۔ دیکھیں یہ تو میرے خیال میں، اور میری یہ پریڈکشن ہے، جب تک یہ نہیں ہوتا، یہ ہم صرف اپنے آپ کو ایک اور سائیکل کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہم نے 2 سال یہ ٹرائی کر دیا۔ 2018 میں یہ نہیں ہوا، نہیں، پھر بھی میثاق معیشت کی انہوں نے آپ کو آفر کی۔ میں نے اس بات پہ ایکسپینڈ نہیں کیا۔ جب میں کہتا ہوں کہ میثاق معیشت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اگر لیٹس سے ان کی حکومت ٹھیک ہو، they don't need to wait for any charter of economy. گورنمنٹ نے جب ریفارم کرنا ہے، they have to do the right thing، انہوں نے صحیح کام کرنا ہے۔ اس کا انتظار نہیں کرنا کہ فلانے سیاستدان نے تنقید کرنی ہے، فلانے پارٹی نے تنقید کرنی ہے، وہ سیاست میں ہوگی۔ دیکھیں یہ داغ ہر پارٹی پہ ہے کہ ماضی میں اس نے اکانومی پہ اپوزیشن میں کانٹریرین پوزیشنز لی ہیں۔ ابھی انہوں نے بریک میں کہا IMF کو خط نہ لکھیں، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے نہیں لکھا تھا، اور دوسری بار جو لکھا تھا وہ بالکل لیگل تھا، لیکن فیٹف اور اسمبلی کے فلور پہ IMF کی ڈیل کو اور فیٹف کی ڈیل کو گالیاں انہوں نے ہی دی نا، ٹھیک ہے۔ فیٹف پہ تو ہم نے سپورٹ کیا نا مکمل طور پہ، وہ آخری 2-4 احسن اقبال سے بلاول بھٹو سب نے کہا یہ سارا کچھ غداری ہے، اور یہ کہ جو اسٹیٹ بینک کی آٹونومی ہے یہ تو سب یوز کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ کنکلوژن کی طرف جانا ہے تو میں اپنے دونوں اینالسٹ سے کروں گی۔ یہ جو بات کریں، IMF نے تو آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں لازم و ملزوم قرار دیا۔ ایک بات صرف کہہ دوں، میں یہ کہہ رہا ہوں the proof of the pudding is in the eating of it۔ سعودی اور UAE تو واقعی کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے دے دیں، یہ کچھ نہیں دکھا پا رہے۔ دیکھیں یہ ہم نے ان کے کہنے پہ نہیں کرنی، ہم نے اس لیے کرنی ہے کہ یہ ملک کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اب IMF ہمیں بتائے گا تو ہم کریں گے، یہ سارا ریفارم ایجنڈا ہمارا ہے۔ ہم نے اس ملک کو ریسیٹ، اس کی معیشت کو ریسیٹ کرنا ہے، IMF اس کا حصہ ہے۔ ایک تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور IMF کی کوئی بھی بات جو ہے اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں تو ایسی نہیں ہے کہ جو ملک کے مفاد میں نہ ہو۔ اور ہم دیکھیں، ہم نے اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں یہ رستہ اپنانا ہوگا۔ اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیں اب جوڈیشل ریفارم کی بات ہو رہی تھی، جب تک آپ جوڈیشری سے بات نہیں کریں گے تب تک آپ کے یہ معاملات دوسرے حل نہیں ہوں گے۔ بالکل، دیکھیں جوڈیشل ریفارم جو ابھی انہوں نے وہ جو ٹریبیونلز کی بات کی جو FPR سے ریلیٹڈ تھے، وہ ریفارمز کا ایجنڈا ہے اور یہ آگے بڑھے گا۔ یہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، جہاں جہاں باٹل نیکس ہیں ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، وہ نہیں دور ہوتی تو نہیں، دیکھیں obviously کوشش تو ہماری ہوگی نا جی۔ اگر ہم اگر نہیں کوئی مل کے نہیں چلیں گے تو obviously اس کا وہ پھر نتائج نہیں آئیں گے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو سلوشن ہے وہ اس چیز میں ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور ہم نے جہاں اس ملک کا مفاد آ رہا ہے نظر، اگر MBS یا کوئی ملک کا جو لیڈر آ رہا ہے تو پھر ہمیں تحریکیں نہیں نکالنی چاہیے۔ ہمیں نہیں، وہ آ جائیں گے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ جائیں گے، لیکن میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم IMF کو خط لکھتے ہیں کہ آپ یہاں لون نہ دیں، جب ہم ان کے دفتر کے آگے دھرنا دیتے ہیں، یا جب آپ کا سوشل میڈیا GSP+ کو جو ہے وہ جا کے کہتا ہے کہ GSP+، تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے۔ ہمیں اپنی سیاست یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، 3 باتیں اگر مجھے اجازت دیں، میں پہلی جو انہوں نے ٹیکس لاز امینڈمنٹ کی بات کی، کمشنر اپیل کا فورم جو ہے وہ بیسیکلی ختم ہوا ہے۔ اب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹریبیونل کے اندر میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہو۔ انشاءاللہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میرا بندہ تہاڈا بندہ، اس اپروچ کو ختم کرے اور میرٹ پہ کریں۔ اگر یہ FBR کا ٹارگٹ اتنا بڑا رکھ دیں گے اور اس میں اتنے ٹیکسیشن میجرز لے آئیں گے کہ جو پریکٹیکلی ہوگا ہی نہیں اور شارٹ فال ہوگا، تو یہ ایک منی بجٹ کو لانے کا ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ اس ٹائم نیگوشیٹ کریں، دے شوڈ نیگوشیٹ ویری ٹف۔ یہ فائنانس منسٹر صاحب کی تعریف کر رہے تھے، ان کا یہ بیان کہ IMF کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ فائنانس منسٹر کو نہیں دینا چاہیے جب وہ نیگوشیٹ کر رہا تھے تو اس وقت ان پہ تنقید ہوتی تھی۔ نیگوشیشنز کے بعد میں بھی یہ سمجھتا ہوں IMF کے علاوہ حل نہیں ہے، لیکن یہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جانے سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات بڑا امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنا۔ یا
پاکستان رہے گا یا پاور سیکٹر رہے گا, یہ سائملٹینیسلی تو وہ کیا کریں گے آئی پی پی کے ساتھ, جس طرح سے وہ چائنا کے جو قرضے ہیں, اب چائنا ہمارا دوست ملک ہے, لیکن اگر میں اپنی لائن کراس نہ کروں, یہ آخری بات آپ نے کر دی تو میں اس پہ جواب دے کے پھر وائنڈ اپ ان سے کرواؤں گی. جی دیکھیں, میں آپ کو کلیئر کٹ, پاور سیکٹر میں وہ ریفارمز ہونے جا رہی ہیں جن کا میں نے کچھ ذکر بھی کیا جو آج تک نہیں ہوئی. جو دوست ممالک ہیں خاص کر کے چائنا کی آئی پی پیز جس کے قرضے آپ نے دینے ہیں, کون لایا تھا؟ نہیں دیکھیں, وہ قرضے بھی ہم دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم بجلی کے ریٹ کو مناسب بھی کریں گے. سولر پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں؟ کوئی پابندی نہیں لگ رہی ہے, بالکل غلط ہے, کوئی پابندی نہیں لگ رہی. صرف جن کے نیٹ میٹر لگے ہوئے ہیں ان کو لائسنس ملا ہوا ہے, اس لائسنس کی مدت ہے, کوئی وہاں بھی نہیں چینج ہوگا. اس کے اوپر بھی کوئی ایسا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے جا رہی, جب تک وہ پالیسی آتی نہیں ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن مناسب ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب